آج میں حضرت امام اعظم حنیفہ رضی اللہ کا فقہی مرتبہ اور مقام یہ کچھ چیزیں عرض کروں گا۔ آگے پھر امام صاحب سرکار کا زہد، تقوی اور آپ کی عظمت اور شان کا ہم تذکرہ کریں گے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جن کی ہم تقلید کرتے ہیں تقلید کیوں کرتے ہیں اور ان کا مرتبہ اور مقام اور شان کیا ہے۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے بنیادی چیز یہ ذہن میں رکھ لیں کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ اور اس کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا زمانہ، پھر تابعین کا زمانہ، یہ تین زمانوں کے بعد، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والا، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والا۔ تو یہ تین ہی زمانے ہیں، ایک حضور کا زمانہ، پھر صحابہ کرام کا زمانہ، پھر تابعین کا زمانہ، جنہوں نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان کی نگاہ سے دیدار کیا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ جن کو ایمان کے ساتھ آقا علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوئے، اور جن کو آقا علیہ السلام کے صحابہ کا دیدار ہوا ایمان کی نگاہ کے ساتھ وہ تابعین ہوئے۔ اور سرکار نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی، اور جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ تو یہ تین زمانوں کا ہی ذکر فرمایا سرکار نے۔ اب عزیزان محترم، یہاں تک یہ جو قرون اولیٰ کا زمانہ ہے، اس قرون اولیٰ کا جب زمانہ گزرتا ہے، حضور کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تو اس کے بعد امت کا اس کے اوپر اجماع ہے، ہمیشہ سے ساری امت چار اماموں کو مانتی رہی۔ آپ سے کو پوچھے اہل سنت و جماعت کون ہیں تو آپ کہیں گے چار ائمہ کی تقلید کرنے والے، چاروں ائمہ جو فقہ کے چار امام ہیں، ان میں سے کسی ایک کی امام کی جو تقلید کرتا ہے وہ اہل سنت ہے۔ چاروں امام برحق ہیں، صاف ظاہر ایک وقت میں ایک ہی امام کی تقلید ہو سکتی ہے۔ ہم مانتے سارے اماموں کو ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں، سب سے پیار کرتے ہیں، سب کی تقریم کرتے ہیں، سب کی عظمت شان کی بات ہو ہم اپنی گردن ادب سے جھکا لیتے ہیں، مگر صاف ظاہر ہے ایک وقت میں تقلید ایک ہی امام کی ہو سکتی ہے۔ تو ہم مقلد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ جو امام مالک کی تقلید کرتے ہیں وہ مالکی ہیں، ہم امام اعظم حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، ہم حنفی ہیں۔ جو امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے ہیں وہ حنبلی ہیں، جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں وہ شافعی یا شفافی ہیں۔ تو یہ چاروں امام جو ہیں ہمیشہ سے امت کا اس کے اوپر، میں نے بتایا، میں نے صبح کے دروس میں اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی کہ ضرورت کیوں پیش آئی، فقہا کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ سب سے پہلی چیز ہمارے ائمہ نے، ہمارے اساتذہ نے، ہمارے مشائخ نے، محدثین نے، شارحین حدیث نے، فقہا نے یہ بات سمجھائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ لفظ بولتے ہیں نا اہل حدیث، کہ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں اہل حدیث یہ اصطلاحی غلط ہے، کوئی بندہ اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا، اور ہمیشہ سے کبھی کسی نے اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہا سوائے ائمہ اہل حدیث جو حدیث کے امام تھے اور شارحین حدیث تھے اور محدثین تھے، حافظ الحدیث تھے، ان کے لیے لفظ بولا جاتا تھا،
وگرنہ امت میں کسی نے اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہا۔ تو فقہ کی اس لیے ضرورت پیش آئی عزیزان محترم کہ حدیث جو ہے بعض اوقات حدیث حسن ہوتی ہے، بعض اوقات صحیح ہوتی ہے، بعض اوقات حدیث متروک ہوتی ہے، منسوخ ہوتی ہے، موضوع ہوتی ہے، مخصوص ہوتی ہے۔ یہ حدیث کی اقسام ہیں۔ بعض احادیث قابل عمل ہوتی ہیں، بعض احادیث قابل عمل نہیں ہوتی ہیں۔ جس طرح قرآن پاک میں ناسخ و منسوخ کا علم موجود ہے، ایسے ہی احادیث میں بھی احادیث ایسی ہیں جن کا حضور علیہ السلام نے پہلے حکم فرمایا، پھر حضور نے خود ہی اپنے اس حکم کو منسوخ فرما دیا۔ تو حدیث میں بھی ناسخ و منسوخ کا علم ہے۔ اب بخاری شریف میں آپ پڑھیں، بخاری شریف میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک مقام پہ آپ نے فرمایا کہ آگ کی پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض میں آقا علیہ السلام نے اس کو منع فرما دیا، فرمایا آگ کی پکی ہوئی چیز کے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب فقہ کی اس لیے ضرورت پیش آئی کہ جو آدمی تمام قرآن پاک پہ، تمام حدیث کے اوپر دسترس نہیں رکھتا، اس کو سمجھ نہیں ہے، نہ قرآن پڑھا، نہ حدیث پڑھا، نہ ساری چیزوں کو سمجھتا ہے، وہ حدیث کی کتاب کھولے اور اس کے سامنے یہ آیا لکھا ہو کہ حضور علیہ السلام نے، وہ اس زمانے کی حدیث کہ حضور نے جو فرمایا تھا آگ کی پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ اس کے اوپر عمل کرنے لگ جائے اور لوگوں کو کہنے لگ جائے۔ تو جو صاحب علم ہے، جو ناسخ و منسوخ کا علم جانتا ہے، جو جانتا ہے کون کون سی حدیث ناسخ ہیں، کون کون سی منسوخ ہیں، تو وہ عالم اس کو بتائے گا بھائی یہ حضور علیہ السلام نے پہلے حکم فرمایا تھا، بعد میں منسوخ کر دیا تھا۔ اسی طرح بعض حدیث مخصوص ہیں کہ حضور علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھ کے سو جاتے، پھر فجر کے وقت حضرت بلال حبشی رضی اللہ دروازے پہ دستک دیتے، حضور بغیر وضو کیے آتے نماز پڑھا دیتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاجپال کا آپ آرام فرما رہے تھے، آپ کے خراٹوں کی آواز آ رہی تھی، اور آپ فرماتے ہیں جب بندہ سو جائے ٹیک لگا کے لیٹ کے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ خود سوئے ہوئے تھے اور اتنی گہری نیند سوئے ہوئے تھے کہ آپ کے خراٹوں کی آواز آ رہی تھی، اور جناب نے وضو ہی نہیں کیا، ویسے نماز پڑھا دی۔ تو سرکار نے فرمایا ینام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ اب جو بندہ علم نہیں رکھتا وہ یہ پڑھے کہ سرکار نے بغیر وضو کے تہجد کی نماز پڑھی، سو گئے، بغیر وضو نماز فجر پڑھا دی، تو وہ ایسے کرنے لگ جائے۔ بات سمجھیں؟ اس لیے علم فقہ مارز وجود میں آیا کہ فقہاء نے، اب وقت نہیں نا میں اس کی ساری تفصیلات پھر بیان کرتا جاؤں، کافی مرتبہ میں نے یہ چیزیں بیان کر دی ہیں، تو فقہاء نے یہ تقسیم کر کر کے بتا دیا کہ کون سی حدیث قابل عمل ہے، کون سی قابل عمل نہیں ہے۔ پھر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اصول میں، عقائد میں، ضروریات دین میں فقہاء کا کوئی اختلاف نہیں ہے، فروعات میں، جزیات میں علماء کا آپس میں اختلاف ہے۔ تو اس پر ساری امت کا، یہ خاص بات کہہ رہا ہوں، ہمیشہ سے اس کے اوپر امت کا اجماع رہا، صدیوں ساری امت اہل سنت و جماعت رہی، صدیوں سے، اور اس کے اوپر اس سے بڑی زوردار دلیل میرے پاس کوئی نہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو سب سے پہلے بر صغیر پاک و ہند میں حضور علیہ السلام کی حدیث کا علم لے کے آئے، اور جن کو خود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ بھیجا، وہ سرکار کے پاس حضور کی مسجد میں روضہ پاک کے پاس بیٹھ کے پڑھاتے تھے۔ سرکار باطناً روحانیتاً ملے، فرمایا عبدالحق ہندوستان جاؤ اور وہاں جا کر لوگوں کو میری حدیث پڑھاؤ۔ تو آپ رونے لگ گئے، فرمایا عبدالحق کیوں روتا ہے؟ عرض کی آقا جس سے آپ کی حضوری چھن جائے، کہ قربت چھن رہی ہو وہ روئے نہ، تو اور کیا؟ میں رو نہیں، جو کام کہا ہے وہ جا کے کر۔ رہی قربت حضوری، ہر روز اپنے معمولات سے فارغ ہو کے مراقب تم ہو جایا کرنا، پردے اٹھا کے سامنے ہم آ جایا کریں گے۔ یہ مولانا اشرف علی تھانوی
مسلک دیوبند کے علماء نے لکھا ہے، اپنے بزرگوں کی نہیں بات کر رہا، وہ کہتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سرکار کی بارگاہ کے حضوری تھے، اور آپ محقق علی الاطلاق ہیں۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ شیخ عبدالحق محقق ہیں، جو بات کہتے ہیں تحقیق سے کہتے ہیں، جو بات سندن صحیح ہوتی ہے آپ وہ کرتے ہیں۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بڑی زبردست بات کہی ہے، زور دے کے کہہ رہا ہوں، توجہ سے سنیں۔ آپ نے فرمایا جو لوگ تقلید کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ تقلید کا انکار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کسی امام کی تقلید نہیں کرتے اور ہم تقلید کو نہیں مانتے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے۔ امت مسلمہ میں جتنی بھی تفاسیر لکھی گئیں، جتنے قرآن پاک کے مفسر ہوئے، تفسیر کے امام ہوئے، پھر حدیث کے امام ہوئے، آپ فرماتے پڑھ کر دیکھ لیں وہ سارے کے سارے مقلد تھے، کوئی غیر مقلد نہیں تھا۔ کوئی حنفی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی شافعی ہے۔ یہ سمجھنے کی باتیں ہیں، تحقیق کی باتیں کریں، آپ پڑھ کے دیکھیں، اور اس پر ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ ہم کہتے ہیں سارے امام برحق ہیں، جو جس امام کی بھی تقلید کرتا ہے صحیح ہے۔ اگر ہم تقلید کے منکر ہوتے تو دیکھیں حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی سرکار سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں۔ آپ حنبلی ہیں، امام احمد بن حنبل سرکار کے آپ مقلد ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا امام احمد بن حنبل کی فقہ جو ہے جو گم ہوتی جا رہی تھی، تو میں نے کہا میرے مرید بہت ہیں، تو میں نے آپ کی فقہ کو اپنا لیا تاکہ میری وجہ سے آپ کی فقہ زندہ ہو جائے۔ تو ہم دیکھیں آپ سے کہ حالانکہ آپ حنبلی ہیں، آپ رفع یدین کرتے تھے، مگر ہم آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، تو پتہ چلا یہ جھگڑا نہیں ہے۔ اسی طرح میں آپ کو سناتا ہوں میرے استاد شیخ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا ان کا ذکر کرتے ہیں، کتنا پڑھتا ہوں، کتنا ان کی کتابیں پڑھاتا ہوں۔ آپ شافعی ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ صاحب کتاب الشفا قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ جو فنا فی الرسول تھے، ان کی کتاب الشفا پڑھیں، جنہوں نے دنیا کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان سمجھائی، امت مصطفیٰ کو حضور کی عظمت اور شان کی معرفت عطا کی، جو کشتہ عشق مصطفیٰ تھے۔ پڑھ کر دیکھے وہ مالکی ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ سے دنیا تقلید کرتی رہی، جو کسی بھی امام، سارے اماموں کو مانے اور کسی نہ کسی ایک امام کی تقلید کرے اس کو مقلد کہتے ہیں، اور وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ میں نے بتا دیا تابعین کے بعد سے امت میں اس پر اتفاق اور اجماع ہو گیا کہ چار امام ہیں، چاروں میں سے جس کی تحقیق پہ جو بھی عمل کر لے وہ صحیح ہے۔ بات سمجھ رہی سارے دوستوں؟ مگر اور صدیوں اس کے اوپر ساری امت کا عمل رہا اور ہے۔ 232-33 سال ہو گئے عبد الوہاب نجدی صاحب پیدا ہوئے، اور یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے امت میں یہ فتنہ ڈالا اور اس نے کہا یہ سارے کافر تھے، اور تقلید کا انکار کیا، اور تقلید کرنے والوں کو اور اہل سنت پر اس نے کفر کے فتوے لگائے، اور مسجد نبوی اور قتل کرنے کا حکم دیا، اور مال لوٹنے کا فتویٰ دیا، اور قتل کا فتویٰ دیا، اور مسجد نبوی شریف کے قلین تک اٹھا کے لے گئے، فانوس تک اتار کے لے گئے۔ اب کئی دوستوں کو، ہمارے جو ان پڑھ لوگ ہیں نا، ان کو اس چیز کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہ ان پڑھ، اب میں بڑے دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، بڑے دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میری اس بات کو سمجھیں، غور کریں، میں بار بار ان چیزوں کو کیوں بیان کر رہا ہوں اور سمجھانے کی کیوں کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں پر کوئی وہابی نہیں تھا، یہاں پر کوئی دیوبندی نہیں تھا، کوئی شیعہ نہیں تھا، کوئی قادیانی نہیں تھا، سارے کے سارے اہل سنت و جماعت تھے۔
اور دلیل یہ ہے کہ یہاں پر یہ ہندوستان ہے، یہ ہند ہے، یہ ہند تھا، ہندوستان تھا، یہاں ہندو رہتے تھے۔ یہاں پر اسلام جس نے پھیلایا وہ اولیاء اللہ ہیں، وہ داتا گنج بخش لجویری رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ، میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ، حضور داتا صاحب سرکار ہیں، وہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، بہاؤالدین زکریا ملتانی ہیں، بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ اجمیر ہیں، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے یہاں پر اسلام پھیلایا، تو ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ تو یہاں پہ سارے کے سارے لوگ اہل سنت تھے، اولیاء سے، صالحین سے محبت کرنے والے تھے، پیار کرنے والے تھے، عقیدت رکھنے والے تھے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ وہابی بھی ہم سے کٹ کٹ کے بنے کہ ہمارے لوگ پڑھتے ہی نہیں، علماء کے پاس بیٹھتے ہی نہیں، ماشاءاللہ سنتے رہیں گے کہ مولوی صاحب چپ کر جائیں پھر ہی مسجد میں جائیں گے، جمعے کے جمعے آنا ہوتا ہے، اور وہ بھی دیکھتے رہتے چپ کر جائیں پھر تشریف لے کے جاؤں گا۔ ہاں جی، نہ خود کتاب کوئی پڑھنے کی توفیق ہے، نہ کوئی بات پوچھنے کی توفیق ہے، تو علم ہے نہیں، جس کے ہتھے چڑھے اسی کے ہو گئے۔ یا ایک بچے کو میں نے دیکھا رفع دین کر رہا تھا، بالکل جاہل مطلق ہے، استنجا بھی نہیں اس کو کرنا آتا، تو رفع دین بھی نہیں اس کو صحیح، مگر وہ ہاتھ اٹھا رہا۔ میں نے کہا آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہتا جہاں میں کام کرتا ہوں نا میرے مالک نے کہا ایسے نماز پڑھا، نہ اس کو آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ۔ ایک دوست سعودی عرب رہ کے آئے تو ان کو میں نے دیکھا رفع دین کرتے ہیں، تو میں نے پھر ان کے سامنے بحث کی، میں نے کہا اگر آپ میری باتیں سن کے کہیں میری سرکار سے تو بڑے نہیں ہیں اعلیٰ حضرت، جب ان کے ساتھ اس مسلک کو منور نہیں کیا گیا تو اعلیٰ حضرت کے ساتھ کیوں کیا جائے؟ بس جو وہ لوگ تھے ہم بھی وہی ہیں۔ اب اس کے اوپر آپ آگے سنیں گے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سارے لوگ حنفی تھے، پھر دلیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ صرف مولوی نہیں، اولیاء صالحین جن کی راتیں حضور کی کچہری میں بیتتی تھیں یہ لوگ حنفی تھے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ حنفی کو حضور کی بارگاہ سے اتنی قبولیت ملی، اتنی قبولیت ملی، اتنی قبولیت ملی کہ بر صغیر پاک و ہند میں جتنے اولیاء صالحین ہوئے سارے کے سارے حنفی، اور 80% پوری دنیا میں 80% لوگ حنفی ہیں، 80% لوگ۔ وقت ختم ہوگا، بس اس میں بات ختم کر رہا ہوں کہ یہ دوست یہ سمجھتے ہیں اپنی کم علمی کی باعث یہ دلیل دیتے ہیں کہ جی دیکھیں وہاں سے دین چلا، وہاں حضور تشریف لائے، وہاں قرآن نازل ہوا، اور وہاں سے پھر یہ سارا کچھ پھیلا، تو دیکھو وہاں پہ ہماری حکومت ہے، اور ہمارے ان پڑھ لوگ جاتے ہیں وہاں جا کے دیکھتے ہیں رفع دین کرتے ہیں، وہ وہابی ہیں، تو بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ نہیں یا پھر صحیح تھے ہی ہوئے۔ تو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر آپ یہ دلیل پکڑتے ہیں تو 700 سال تقریباً اہل سنت و جماعت کا وہاں پہ عقائد جو ہے وہ نافذ رہے ہیں، مکہ پاک مدینہ پاک میں، ترکی سارے کے سارے اہل سنت ہیں، مصر سارا کا سارا اہل سنت ہے، شام سارا کا سارا اہل سنت ہے، یہ سب اہل سنت تھے، اور صدیوں تک مکہ پاک اور مدینہ پاک میں اہل سنت رہے، اور اہل سنت کے عقائد نافذ رہے۔ یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں یہ دلیل صحیح ہے تو پھر زیادہ وقت تو ہمارا گزرا ہے، پھر ہم صحیح ہوئے۔ ایک وقت وہ بھی گزرا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کعبۃ اللہ شریف کے اندر 360 بت کافروں نے رکھے ہوئے تھے کہ نہیں رکھے ہوئے تھے؟ تو پھر کیا اس وقت وہ صحیح تھے کہ اللہ کے گھر پہ قبضہ ہے اور 360 بت اندر رکھے ہوئے؟ آج آپ دیکھیں یہودی جوتوں سمیت مسجد اقصی میں داخل ہوئے لوگوں کو مار رہے ہیں، بے بس ہے مسلمان، ان کے پاس جدید اسلحے کے ساتھ لیس ہے، ان کے فوجی مار رہے ہیں، اور مسلمان آگے سے پتھر مارتے ہیں، روڑے مارتے ہیں۔ ان کے غلبے کا یہ عالم ہے، جوتوں سمیت اندر آئے ہوئے مار مار کے نکال رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے پھر یہ یہودی صحیح ہے؟ یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے مسلمانوں کی حمیت غیرت کہاں ہے۔
میرے گھر پہ یہودیوں نے قبضہ کر لیا، جوت و سمیت آ رہے ہیں، امت مسلمہ کہاں سوئی ہوئی ہے؟ یہ کوئی دلیل نہیں ہے آپ کا کہنا کہ جی وہاں پہ اہل حدیث ہیں تو لہذا وہی صحیح ہیں جو اہل حدیث ہیں وہابی ہیں۔ اب کل کو ترکی چھین لیتا ہے، اہل سنت ہیں، وہ اپنے عقائد نافذ کر دیں گے تو وہ کہیں گے جی ہم پھر صحیح ہیں۔ یا شیعہ چھین لیتے ہیں، وہ اپنے شیعہ کے عقائد نافذ کر دیتے ہیں تو پھر کیا وہ کہیں گے وہ اب شیعہ صحیح ہیں۔ یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں کو یہ بڑی سپورٹ ہوتی ہے کہ جی وہاں دیکھیں جی ہم ہیں جی اہل حدیث ہیں جی۔ پھر دوسری سپورٹ یہ ہے کہ ان کو وہاں سے پیسہ ملتا ہے کہ میں کبھی ایسے ممبر رسول پہ بیٹھ کے کروں، کبھی میں نے ایسے بات نہیں کی۔ آپ کی سمجھ کے مطابق اس سے بڑی کوئی دلیل ہے کہ آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہماری مسجدیں، اہل سنت کی ٹوٹل مسجدیں آپ دیکھیں، یہاں پہ اکا دکا مسجد آپ کو نظر آئے گی اہل حدیثوں کی، اور ساری کی ساری ہماری اہل سنت و جماعت کی مساجد ہیں۔ آپ اس طرح سمجھیں کہ ہم اپنا نظام کیسے چلاتے ہیں، گھر گھر سے پیسے ہر مہینے مانگ کے لاتے ہیں، جمعوں پہ آپ کے سامنے جوڑیاں پھیرتے ہیں، گلے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، دوست اب آپ کو کہتے ہیں کہ یار بل آ گیا یا تعاون کرے، یہ محفل ہونی یا ختم شریف ہونا، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور اہل حدیثوں کی کسی مسجد میں کبھی چندہ مانگا گیا ہو تو مجھے یہاں سے پکڑ کے بتائیں، دکھائیں۔ کبھی کوئی گلہ رکھا ہوا تو مجھے یہاں سے پکڑ کے دکھائیں۔ کروڑوں روپے سعودیہ سے ملتے ہیں، اس طرح سے ان کو سپورٹ ہے۔ ہم سارا نظام ہمارا اس طرح سے چلتا ہے۔ تو آپ ان چیزوں کو سمجھا کریں، غور سے سمجھا کریں۔ کبھی کوئی بات آپ سے کرے تو آپ کے پاس بھی اتنے دلائل ہونے چاہیے کہ آپ برجستہ ہر سوال کا جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ کو آج یہی منظور تھا جو بیان کرنا تھا، رہ گیا۔ انشاءاللہ اس سے آگے اگلے جمعے ہم یہیں سے بات کو شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھنے میں اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔